نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے، لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں کچھ اپنی نشانیوں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہر بڑے صابر کے لیے، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَّهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ، جب ڈھانپ لے انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح تو وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو۔ عربک کا ورڈ آیت نمبر 31 میں فلکا کا زلل سائبانوں 31 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی کچھ نشانیاں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا یہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظہر اور اس کی قدرت تسخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔ تکلیفوں میں صبر کرنے والے، راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 32، جب ڈھانپ لیتی انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح تو وہ پکار اٹھتے ہیں اللہ کو۔ مخلصین لہ الدین، سب خالص کرنے والے اسی کے لیے دین کو۔ فلما نجاہم، کہ جب وہ نجات دے انہیں، الی البر، خشکی کی طرف لا کر، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کوئی ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں وہ انکار کرتا ہماری آیات کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر وہ شخص جو نہایت عہد توڑنے والا، بہت ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم سب ڈرو اپنے رب سے۔ واخشوا یوما لا یجزی والد، واخشوا اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، لا یجزی نہیں وہ کام آئے گا، والد عن ولدہ کوئی والد اپنے بیٹے کے، ولا مولود ہوا جاز اور اسی طرح نہ کوئی بیٹا وہ کام آنے والا ہوگا، ام والدہ اپنے والد کے، شیئن کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں عربی کے ورڈز کو۔ مقتصد سیدھی راہ پر قائم رہنے والا ہوتا ہے، خطارن بہت عہد توڑنے والا، دو ہی ورڈز ہیں ہمارے پاس۔ یہ خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو کہ وہ نجات، جب وہ نجات دے دے انہیں خشکی کی طرف لا کر، تو ان میں سے کوئی سیدھی راہ پر قائم رہنے والا ہوتا ہے اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، مگر ہر وہ شخص جو بہت عہد توڑنے والا، بہت ناشکرا ہوتا ہے۔ یعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں
کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے، تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسمانی الہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔ بعض نے مقتصدن کے معنی بیان کیے، عہد کو پورا کرنے والا، یعنی بعض ایمان، توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے، تقدیر کلام یوں ہوگا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ کافر، بس بعض اس میں سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں۔ دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہے اعتدال پر رہنے والا، اور یہ باب انکار سے ہوگا، یعنی اتنے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم شان کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود اس نے وہاں سے نجات دی، انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت اور اطاعت نہیں کرتا اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ وہ حالات جن سے گزر کر وہ آیا ہے مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں، نہ کہ اعتدال کا۔ ابن کثیر کی روایت، مگر پہلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔ خطارن غدار کے معنی میں ہے بد عہدی کرنے والا، کفورن ناشکری کرنے والا۔ آیت نمبر 33، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی والد اپنے بیٹے کے، اور اسی طرح سے نہ کوئی بیٹا وہ کام آنے والا ہوگا اپنے والد کے کچھ بھی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو کہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں دنیاوی زندگی۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں بہت دغا باز شیطان۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک اللہ اس کے پاس قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ کیا کمائی کرے گی غدا کل، وَمَا تَدْرِي، اور نہیں جانتی نفس کوئی جان بِأَيِّ أَرْضٍ، کس زمین پر وہ تموت وہ مرے گی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب خبردار ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، ساعہ قیامت، غیثہ بارش، تدری جانتا، غدا کل، تدری جانتا، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 33 کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ جازن علم فاعل ہے، جزا یجزی سے بدلہ دینا، مطلب یہ ہے اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ، یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے تو دیگر رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہوگی، اور وہ کیوں کر ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، چل اس کو اگلی آیت کے ساتھ کرتے ہیں، آیت نمبر 34، اور بے شک اللہ اس کے پاس قیامت کا علم اور وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین پر وہ مرے گا، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبردار ہے۔ حدیث میں آتا ہے 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صحیح بخاری۔ اب وہ 5 چیزیں نمبر وائز آپ کے سامنے پیش ہیں تاکہ ہمیں سب کو پتہ چل سکے، ہمارے علم میں ہو کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1، قرب قیامت کی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، نہ کسی نبی مرسل کو۔ نمبر 2، بارش کا معاملہ بھی ایسا ہے، آثار و علامات کے سے تخمینہ تو لگایا جا سکتا ہے اور لگایا جاتا بھی ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربے اور مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینے کبھی صحیح نکلتے ہیں اور کبھی غلط، حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، جس سے صاف واضح ہے
کہ بارش کا بھی یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 3، رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ جو یقینی قطعاً نہیں ہوتا، اسی بنا پر اسے علم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علم کسی شے کو یقینی طور پر جاننے کا نام ہے۔ یہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی، لیکن ماں کے پیٹ میں نشو و نما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت، ناقص ہوگا یا کامل، خوبرو ہوگا یا بدشکل، کالا ہوگا یا گورا، ان باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ایک اور بات قابل غور یہ کہ آج کی سائنس کے تجربات کی بنا پہ ڈاکٹر حضرات ضرور بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے بعد سیکس کے بارے میں، لیکن اللہ کے معجزات ابھی بھی باقی ہیں۔ بہت سارے کیسز میں سنا، بیٹی کا بتایا تو بیٹا ہوا، بیٹے کا بتایا تو بیٹی پیدا ہوئی، اور ایک آنکھوں دیکھا واقعہ تو ایسا بھی ہے کہ بتایا بیٹی کا تھا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاتون کو 2 عدد جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ آخری علم اور حتمی علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 4، انسان کل کیا کرے گا، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا۔ نمبر 5، موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے، کسی کو معلوم نہیں۔ الحمدللہ سورہ لقمان ہماری مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پورے قرآن پاک کی صورتوں کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخری آیت ہمارے ایمان کو ہلانے والی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان رکھنے والا بنائے کہ حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، باقی علوم دنیا کے صرف اندازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔